PDM کے بہت محترم اور معزز قائدین، کراچی کے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ماؤں، بچوں اور جمہوریت کے سپاہیوں، شہداء کے وارثوں، آپ سب کو محمد نواز شریف اور آپ کی بیٹی، آپ کی بہن مریم نواز شریف کا سلام۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سعید غنی صاحب، بہت اچھا آپ نے بات کی۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کی دعوت کا، آپ کی میزبانی کا، آپ کی شفقت کا بہت بہت شکریہ۔ آج PDM جلسے کے بہانے کراچی میری بہت سال کے بعد آمد ہوئی، اور آج جب میں کراچی آئی تو مجھے بے نظیر بھٹو شہید کی یاد آ گئی۔ بے نظیر بھٹو شہید سے میری صرف ایک ملاقات ہوئی تھی، اور وہ ملاقات 3 گھنٹے پر محیط تھی، جب وہ ہم جلا وطنی کے دور میں جدہ سعودی عربیہ میں ہوتے تھے تو زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائی تھیں اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا تھا، میرے ساتھ بیٹھی تھیں، اور میرے ساتھ انہوں نے ایک ماں کی طرح، شفیق ماں کی طرح 3 گھنٹے میرے ساتھ گزارے۔ مجھے آج بھی وہ بات نہیں بھولتی، مجھے وہ آج بھی ملاقات نہیں بھولتی۔ اور میرے کراچی کے بھائی بہنوں، جس طرح سے آپ نے آج ایئرپورٹ سے لے کے ہوٹل تک، مزار قائد تک اپنی بہن اور بیٹی، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو بھی میں مخاطب کر کے کہہ رہی ہوں، جس طرح آپ نے میرا آج استقبال کیا، جتنی محبتیں آپ نے کراچی کی سڑکوں اور راستوں پر مجھ پر نچھاور کی، میں پوری زندگی اس محبت کا قرض نہیں ادا کر سکوں گی۔ اور آج آپ نے، کراچی نے مجھے جس طرح اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، یہ رفاقت اب انشاءاللہ پوری زندگی میں نبھاؤں گی آپ کے ساتھ۔ مجھے آج ویسے فرینکلی مجھے آج لاہور کی سڑکوں کے اور کراچی کی سڑکوں میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، اتنی محبت ملی مجھے۔ بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا۔ یہاں پر شاید مراد علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اور مراد علی شاہ صاحب کو یہ قرض تھا ان پر، جس طرح کورونا میں انہوں نے خدمات انجام دی، میں ان کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اور بجائے وفاق سے تعاون کے الٹے ان کو تانے سننے کو ملے اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، یہ بہت قابل مذمت بات ہے۔ تو کراچی کے میرے بھائیوں اور بہنوں، کل آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھا ہوگا ضرور کہ ایک شخص کل چیخ چیخ کر اپنی ناکامی اور اپنی شکست کا ماتم کر رہا تھا۔ دیکھا تھا نا؟ کس کس نے دیکھا تھا؟ ابھی تو ایک ہی جلسہ ہوا ہے، لوگوں کو کہتے ہو گھبرانا نہیں ہے، اور ابھی ایک گجرانوالہ کا جلسہ ہوا اور تم گھبرانا شروع ہو گئے ہو۔ ایک ہی جلسے میں نہ صرف یہ کہ اپنا دماغی توازن بھی کھو بیٹھے ہو، بلکہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے ہو۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا، اگر آپ کی ٹریننگ میں، آپ کی تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے، جعلی ہی صحیح، سلیکٹڈ ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم کے آفس پہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں آپ دباؤ میں ہیں، ہم جانتے ہیں آپ پریشر میں ہیں، اور اس دباؤ اور پریشر کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ دباؤ میں، پریشر میں
گریس کس طرح دکھائی جاتی ہے، تو پھر اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں ان سے ہی مشورہ لے لو، لیکن خدارا وزیر اعظم کی کرسی کی ہی کوئی لاج رکھ لی ہوتی۔ تقریر کے ایک ایک لفظ سے، آپ کی حرکات اور سکنات سے آپ کا خوف جھلک رہا تھا، اور یہی خوف آج پاکستان کی عوام آپ کے چہرے پہ دیکھنا چاہتی ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو نا یہی خوف؟ یہ آپ کی طاقت کا خوف ہے جو عمران خان کے چہرے پہ آج ٹی وی پہ کل آپ نے دیکھا، ٹی وی کی سکرینز پہ کل آپ نے دیکھا۔ اور اگر پریشر میں کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں، یا جب حکومتی معاملات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اگر آپ کو نہیں آتا، اگر آپ کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے، تو نواز شریف سے سیکھ لیا ہوتا۔ 126 دن تم وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بیٹھے رہے، کنٹینر پہ چڑھ کر خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے، اور شارع دستور کے اوپر جمہوریت کی قبریں کھودتے رہے۔ نواز شریف نے تو ایک دن بھی آپ کا نام لینا گوارا نہیں کیا۔ نواز شریف نے تو ایک دن بھی پریشر نہیں لیا۔ نواز شریف نے تو ایک دن بھی گھبرا کے الٹی سیدھی باتیں نہیں کی۔ آج بھی تمہیں حسرت رہے گی، نواز شریف تمہارا نام بھی نہیں لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بڑوں کی جو لڑائی ہے اس میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ بھئی تم کس خوشی میں اچھل رہے ہو؟ تمہارا نام کس نے لیا ہے؟ تم تو پہلے ایک تابعدار ملازم تھے، اب وزیر اعظم کی کرسی پہ قبضہ کرنے کے بعد اب فرق صرف یہ آ گیا ہے کہ تم ایک تنخواہ دار ملازم ہو، اور تمہیں جعلی اور سلیکٹڈ ہونے کی تنخواہ اس پاکستانی قوم کو لاکھوں روپے میں ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اور آپ کا تو مخاطب بھی عوام نہیں ہوتے، کراچی کے لوگوں، اس کا مخاطب آپ نہیں ہوتے۔ جب وہ خطاب کرتا ہے تو یا وہ اپوزیشن کو خطاب کرتا ہے، یا وہ نواز شریف سے مخاطب ہوتا ہے، یا اس کو مریم نواز کی تکلیف ہے، یا اس کو بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی تکلیف ہے۔ وہ آپ سے مخاطب نہیں ہوتا، وہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اور عوام تو، اور یا وہ ان سے مخاطب ہوتا ہے جو اس کو لے کر آئے ہیں۔ عوام سے وہ مخاطب نہیں ہوتا۔ میں نہ عمران خان کا نام لینا پسند کرتی ہوں، نہ اس جعلی انسان کو میں وزیر اعظم مانتی ہوں، نہ میں نے اس کی جعلی حکومت کو کبھی تسلیم کیا ہے، اور میں اس کے الزامات کا جواب دینا بھی جو ہے وہ بلو ڈگنیٹی سمجھتی ہوں۔ لیکن کل اس نے ایک ایسی بات کی جو میرے شاید مذاق اڑانے کی غرض سے کی گئی تھی، لیکن اس سے یہ جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے کہا کہ یہ بچی ہے لیکن نانی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں صرف ایک بچی نہیں، 2 بچوں کی نانی ہوں ماشاءاللہ۔ یہاں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کتنی خواتین نانی ہیں، کتنی خواتین دادیاں ہیں؟ تو بتاؤ کہ کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے یہ، ہوتا ہے نا؟ میری نواسی کا نام جو کہ اب ماشاءاللہ 3 سال کی ہے، اس کا نام سرینا ہے، اور ایک اور میرا نواسا ہے جو ابھی 3 مہینے کا نہیں ہے، اس کا نام محمد ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ جب میں تھکی ہوتی ہوں، مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، تو میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ دونوں بچوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یقین کریں کہ تھکاوٹ دور کرنے کا اور دل کی خوشی کا میرے پاس اس سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور آپ نے جب یہ بات کہی تو آپ نے میری تصدیق نہیں کی، آپ نے اس مقدس رشتے کی تصدیق کی ہے۔ نانی کون ہوتی ہے؟
मां के पांव के नीचे जन्नत होती है, वो मां की भी मां होती है। आपने उस रिश्ते की तज़हीक की। मैं अगर इस पे आपको निशाना बनाना चाहूं तो मेरे पास ऐसी बातें हैं कि शायद मेरी जबान भी जेब ना दे वो बात करने की। मैं नहीं करूंगी। उसकी वजह यह है कि मैं नवाज शरीफ और कलसूम नवाज की बेटी हूं। आज भी जब मैं कमरे में दाखिल होती हूं तो मेरे वालिद कुर्सी से उठ के खड़े हो जाते हैं। मैंने अपने घर में ये माहौल देखा है। और ये जो नानी और दादी के रिश्ते होते हैं, ये बहुत मुकद्दस रिश्ते होते हैं। ये नसीब वालों को मिलते हैं और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत होती है। और उनको मिलते हैं जो अपने रिश्ते निभाना जानते हैं, जो रिश्तों की कदरें जानते हैं, जो रिश्तों का एहतराम जानते हैं, जो खानदान की इकदार को जानते हैं, समझते हैं, उसके पाबंद रहते हैं। और यहां मैं जरूर ये जिक्र करना चाहूंगी कि जितने भी कायदीन यहां पर मौजूद हैं, वो इंतखाबी मैदान में शायद इनमें से कुछ हमारे हलीफ हों और कुछ हमारे हरीफ हों। मौलाना फजलुर रहमान साहब जब मुझे मिलते हैं तो मेरे सर पे बेटियों की तरह हाथ रखते हैं। जो आसिफ जरदारी साहब हैं वो मुझे बेटी कहकर पुकारते हैं। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। और अभी अचकजई साहब यहां खड़े थे जब मैं पिछले साल बलोचिस्तान गई क्वेटा के जलसे में, तो अचकजई साहब ने मुझे इतनी इज्जत दी। ड्राइवर ने मेरी गाड़ी नहीं चलाई, 2 दिन अचकजई साहब का बेटा मेरी गाड़ी चलाता रहा। और जब वक्त आएगा, आज हम सब पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए इकट्ठे हैं, उनका मुकदमा लड़ने आए हैं। जब वक्त आएगा तो हम इंतखाबी मैदान में जब उतरेंगे तो हम एक दूसरे के हरीफ भी होंगे, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे। हम एक दूसरे की तज़हीक नहीं करेंगे। क्यों बिलावल? आपकी वालिदा ने आपको यही सिखाया। आपकी वालिदा शहीद होने से पहले मेरे वालिद के इतने करीब आ गई थी। वो बहन भाई का ऐसा रिश्ता बन गया था जो आज मैं और बिलावल निभा रहे हैं। और बिलावल, आओ मिलके आज ये वादा करें कि हम मुखालिफत में कभी इतने आगे नहीं जाएंगे जो रिवायात आज इमरान खान और उसकी जमात ने डाल दी हैं, उसके जो 200 तर्जुमानों की फौज ने टीवी पे डाल दी हैं। आप वादा करो कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे, लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इज्जत करेंगे एक दूसरे की। और एक तकरीर से, नवाज शरीफ की एक गुजरांवाला की तकरीर से, एपीसी की तकरीर से तुम इतना आपे से बाहर हो गए। वो वाली तकरीर कराची के भाइयों और बहनों याद रखना, ये वो वाली तकरीर थी जिसके नशर करने पर पाबंदी थी। नवाज शरीफ की आवाज टीवी पर नशर करने पर पाबंदी थी। आपको पता है जब गुजरांवाला के इश्तिहार टीवी पे चल रहे थे तो हमारे किसी कारकुन ने उन इश्तिहारों को चलाया। उसको यह पैगाम दिया गया कि इसमें से नवाज शरीफ की जो चेहरा है उसको निकाल दें, फिर हम आपका इश्तिहार चला देंगे। इतना खौफ है इनके दिल में। अगर हिम्मत है तो सुना दो आवाम को कि नवाज शरीफ ने क्या कहा था। अगर इतनी उसने गलत बातें की थी तो उसकी तकरीर पे पाबंदी क्यों लगाई? और अगर इतने बुज़दिल हो, इतना घबरा गए हो कि नवाज शरीफ की तकरीर नहीं सुना सकते, तो फिर उस पर तबसरे करना भी तुम्हारा हक नहीं है। कल तो टीवी पर जो परसों गुजरांवाला की तकरीर थी वो तो टीवी पर नहीं चली। आपने कहां बैठ के सुनी? क्या छुप छुप के नवाज शरीफ की तकरीर सुन रहे थे?
और फिर कहते कहते रुक गए कल अपनी तकरीर में कि नैब हमारे साथ है, नैब मेरे साथ है। सच हलक में अटक जाता है, झूठ बड़ी रवानी से बोलते हो। तो कराची के अवाम को यह बताओ जो उनको ना पता हो, कौन नहीं जानता कि नैब इमरान खान के हुक्म पर चलती है? कौन नहीं जानता? कराची वालों जानते हो ना? हाथ उठा के जरा बताओ, जानते हो ना कि नैब किसके इशारे पे काम करती है? हम जानते हैं, कराची जानता है, दुनिया जानती है कि ना सिर्फ नैब तुम्हारे कब्जे में है बल्कि FIA और FBR और SECP और जितने भी इदारे हैं उस सब पर तुमने एक गासिब की तरह कब्जा जमा के तुम बैठे हो। अरशद मलिक जैसे जज तुम्हारे साथ हैं। अरशद मलिक की वीडियो देखी थी ना? देखी थी मेरे कराची के बहन भाइयों? लेकिन अवाम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। अवाम चीख रहे हैं, बिलक रहे हैं, तुम्हारे कान पे जूं तक नहीं रेंगती। वो शाराए दस्तूर पे लेडी हेल्थ वर्कर्स बैठी हैं धरना देके, कौम की माएं बेटियां। तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि किसी को वहां भेजो या खुद जाओ और उन माओं बहनों बेटियों से पूछो कि बहनों बेटियों मैं हुक्मरान हूं, जाली ही सही मैं हुक्मरान हूं, क्या मसला है तुम्हारा, जरा मसला बताओ। जरा बताओ अवाम को कि गरीब अवाम से तुमने रोटी क्यों छीनी? जरा आओ और बताओ अवाम को कि गरीब अवाम से तुमने रोजगार क्यों छीना? आओ बताओ अवाम को कि बीमारों से तुमने दवाएं क्यों छीनी? पता है ना मेरे बहन भाइयों, अच्छे से जानते हो कि दवाइयों की कीमतों में पिछले 2 साल में 500% इजाफा हुआ है। जानते हो ना, मेरे से ज्यादा जानते हो। लेकिन गरीब का दर्द, भूखे पेट का दर्द उसको कैसे होगा जिसका अपना पेट भरा हो? उसको गरीब का दर्द नहीं होगा। और बिलावल को और मुझे कहते हो कि ये इल्जाम लगाते हो झूठे कि ये हराम के पैसे पे पले हैं। भाई बिलावल के अबाव अजदाद क्या थे, मरियम नवाज के अबाव अजदाद क्या हैं, क्या थे, ये पूरी दुनिया जानती है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम जरा आवाम को बताओ कि इस नौकरी पे जिस पे अभी तुम्हें सिलेक्टर्स ने रखा हुआ है, इस नौकरी के अलावा तुमने कभी कोई नौकरी की, कभी कोई कारोबार किया? ये सवाल जो उसने पूछा, जो इल्जाम लगाया, एक ऐसा शख्स जिसका हाथ हमेशा अमीर दोस्तों की जेबों में हो, उसको किसी पे इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं। जिस इंसान के किचन का खर्चा, उसके कपड़ों का खर्चा, उसकी गाड़ी का खर्चा, उसके पेट्रोल का खर्चा, उसके जहाजों के सफर का खर्चा, उसकी हर चीज का खर्चा जब उसके अमीर दोस्त देते हो और पता नहीं कहां से आता है, उसको दूसरे पे ऐसा इल्जामात लगाने से पहले 100 मर्तबा सोचना चाहिए। और जरा बताओ कितने घर बनाए? 50 लाख घर बनाने का वादा था ना कराची वालों, किसको मिला वो घर? मिला? बल्कि 50 लाख घर बनाने का वादा था, तो आज जिन पनाहगाहें जो तुमने खोली हैं, शायद वो उन लोगों के लिए खोली है 2 साल पहले तुम्हारी हुकूमत में आने से पहले, जिनका शायद पहले अपना घर होता होगा। आज वो पनाहगाहों में रहने पर मजबूर है, आज वो पनाहगाहों का खाना खाने पर मजबूर हैं, क्योंकि तुमने लोगों से रोजगार छीन लिया है। तुमने लोगों से आटा, चीनी, उनके 2 वक्त का खाना छीन लिया है। लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। और ये भी बताओ, 1 करोड़ नौकरियों का वादा था ना कराची के बहन भाइयों? एक हाथ खड़ा करे, 1 करोड़ नौकरियों में से कितनी नौकरियां मिली है यहां पर?
ملی ہے؟ ذرا زور سے بتاؤ، ملی ہے نوکریاں؟ نوکریاں ملنی تو دور کی بات، جن کے پاس نوکریاں تھیں ان کی نوکریاں بھی جاتی رہیں۔ نہ صرف نوکری پیشہ افراد بے روزگار ہو گئے، بلکہ خاندانوں کے خاندان بے روزگار ہو گئے ہیں۔ خاندانوں کے خاندان جو ہیں لاکھوں اور کروڑوں میں ان کا نمبر جاتا ہے۔ جب آپ ایک کمانے والے سے نوکری چھینتے ہو تو اس کے 8-10 گھر والے جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور بتاؤ، کراچی کے شہر میں تمہارے سب سے زیادہ جعلی ایم این ایز ہیں، کیا کراچی کے بہن بھائیوں ایک اینٹ بھی لگائی ہے ان ایم این ایز نے؟ لگائی ہے؟ کیا کوئی سڑک بنائی، کوئی شاہراہ بنائی، کوئی کام کیا؟ کچھ تو بتاؤ، کچھ تو کہو، کوئی ایک کارنامہ تو بتاؤ جو تم نے انجام دیا ہو۔ میں بتاؤں تمہارے کارنامے؟ سنو گے کراچی والوں عمران خان کی جعلی حکومت کے کارنامے؟ BRT ہے تمہارا کارنامہ، کرپشن سے لت پت کارنامہ، جس کو تم نے 120 ارب میں بنایا۔ 4 میٹروز بنی ہیں، پنڈی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، وہ 4 کی 4 80 ارب میں بنی ہے، یہ 120 پہلے کراس کر گئی ہے۔ اور 4 سال ہو گئے ہیں، آج زبردستی افتتاح کر کے چلانی پڑی تو روز ان بسوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ کہاں سے لے کے آئے ہو یہ بسیں جن میں روز آگ لگ جاتی ہے؟ لاہور کی بسوں میں تو آگ نہیں لگتی، ملتان کی میٹرو بسوں میں تو آگ نہیں لگتی، کراچی، لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی کی بسوں میں تو آگ نہیں لگتی۔ بلین ٹریز ہے تمہارا کارنامہ، جس میں ابھی پچھلے دنوں خبروں میں آ رہا تھا کہ ایک ایک پودے میں تم نے کتنی کرپشن کی ہے۔ کمر توڑ مہنگائی ہے تمہارا کارنامہ، بدامنی، عورتوں کی بے حرمتی، بچوں کے ساتھ گینگ ریپس، غربت، یہ ہیں تمہارے کارنامے۔ پاکستان کو افغانستان سے بھی پیچھے لے جانا، روپے کو مٹی میں ملا دینا ہے تمہارا کارنامہ۔ 5.7 جو GDP گروتھ تھی اس کو زیر زمین لے کر جانا ہے تمہارا کارنامہ۔ معیشت پہ خود کش حملہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ۔ صنعتوں کو تباہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ، کاروباروں کو تباہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ، سکوت کشمیر ہے تمہارا کارنامہ۔ کشمیریوں اور کشمیریوں کا لاکھوں شہداء کا مقدمہ ہار جانا ہے تمہارا کارنامہ۔ پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنا ہے تمہارا کارنامہ۔ پاکستان کو اس کے دیرینہ دوستوں سے، جن سے پاکستان کے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں، ان سے پاکستان کو دور کرنا ہے تمہارا کارنامہ۔ اور جب جواب مانگا جاتا ہے کراچی کی بہنوں، بھائیوں، جب آپ سے جواب مانگا جاتا ہے تو جواب میں کہتے ہو کہ تم غدار ہو۔ یہ جواب ہے عوام کے سوالوں کا۔ یہ جن کا مزار ہے، بابا قوم، جو یہاں پر اب بھی نیند سو رہے ہیں، فاطمہ جناح، جو ان کی بہن تھیں اور جمہوریت کی بہت بڑی سپاہی تھیں، یہ غداری کے جو سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہو نا، یہ تب سے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ غداری والی کہانیاں نہ سناؤ۔ اگر غداری کھیلنا ہے تو ایک فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہوگا، تمہاری غداری کی داستانیں پوری دنیا بتائے گی کہ کن سے پیسے لیے، کن کن ملکوں کے لوگوں سے پیسے لیے
اور کیا بات ہے 4 سال سے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ جانتے ہو نا کراچی والوں فورن فنڈنگ کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اس میں اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ اب کتنی دیر میڈیا کو دبا لو گے؟ کتنی دیر میر شکیل الرحمان کو جیل کی سلاخوں پہ بند کر لو گے؟ کتنے پروگرام بند کرا دو گے؟ کتنی سپیچز پہ پابندی لگا دو گے؟ ایک نہ ایک دن تو یہ زنجیریں ٹوٹے گی نا، اس دن جب تمہاری کرپشن اور تمہاری حکومت کی کرپشن کی داستانیں سامنے آئیں گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اور جب جواب مانگتے ہو تو کہتے ہیں اپوزیشن مودی کی زبان بولتا ہے، نواز شریف مودی کی زبان بولتا ہے۔ مودی کی کامیابی کی دعائیں مانگو تم، مودی سے بات کرنے کے لیے مرے جاؤ تم، کلبھوشن کے لیے راتوں رات آرڈیننس پاس کرو تم، اس کے لیے سرکاری خرچے سے وکیل ڈھونڈو تم، کشمیر پلیٹ میں رکھ کے مودی کو پیش کرو تم، کشمیر کا مقدمہ ہار جاؤ تم، بھارت کو سلامتی کونسل کے لیے ووٹ دو تم، اور مودی کی زبان ہم بول رہے ہیں۔ پانچ ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کرے نواز شریف، دنیا بھر میں کشمیر کا مقدمہ لڑے نواز شریف، دنیا بھر میں برہان وانی جیسے کشمیر کے شہداء کا مقدمہ لڑے نواز شریف، مودی اور واجپئی اپنے دشمن ملک کی زمین پر خود چل کر آئیں، ان کو لانے والا نواز شریف، مینار پاکستان پر وہ کھڑے ہو کر پاکستان کو سلامی دیں وہ کروانے والا نواز شریف، فوج اور سیکیورٹی اداروں کی تنخواہیں بڑھانے والا نواز شریف، دفاعی بجٹ کو بڑھانے والا نواز شریف، جے ایف تھنڈر بنانے والا نواز شریف، موٹر ویز جس کے اوپر پاکستانی جنگی جہاز اتر بھی سکتے ہیں اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں، ان کو بنانے والا نواز شریف، دہشت گردوں کے خلاف 2 جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف، ضرب عزم اور رد الفساد جانتے ہو نا، ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف، سیاچن میں فوجی مورچوں میں جا کر کھڑے ہونے والا، شہید بی بی بھی گئی تھی سیاچن میں جب وہ وزیر اعظم تھی، بطور وزیر اعظم نواز شریف اور شہید بی بی دونوں جن کے اوپر آج غداری کے فتوے ہیں نا، یہ دونوں سیاچن کے مورچوں میں فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جا کے، ان کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ اور مودی کی زبان ہم بول رہے ہیں، پھر کہتے ہو نواز شریف فوج کے خلاف بات کرتا ہے۔ جب تم سے تمہاری ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نالائکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نااہلی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو جلدی سے جا کے فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہو، جلدی سے جا کے فوج کی وردی کی پناہ لے لیتے ہو۔ ڈرپوک آدمی، تم فوج کو آلودہ کرتے ہو، تم فوج پر انگلیاں اٹھانے والوں کو تقویت دیتے ہو، فوج کو اپنی نالائکی چھپانے کے لیے، اپنی ناکام سیاست کے لیے استعمال کرتے ہو۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ کیا فوج عمران خان کی ہے؟ بتاؤ کراچی کے بہن بھائیوں، کیا فوج عمران خان کی ہے؟ کیا فوج تحریک انصاف کے ٹھیکیداروں کی ہے؟ تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پاکستان کی فوج کا۔ تمہیں کس نے پاکستان کی فوج کا ترجمان مقرر کر دیا ہے؟ پاکستان کی فوج ہماری ہے، پاکستان کی فوج نواز شریف کی ہے، پاکستان کی فوج آپ کی ہے۔ ہاں، نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں
اور اداروں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے. اس نے سپاہیوں، شہداء، پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والوں کو، جن کی وردیوں پہ آج خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں، ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بیٹے سرحدوں پر شہید کرائے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگوں میں شہید کرائے ہیں، ان کو نواز شریف بھی سلام کرتا ہے، ان کو مریم نواز بھی سلام کرتی ہے، ان کو پی ڈی ایم بھی سلام کرتا ہے، ان کو کراچی کے عوام بھی سلام کرتے ہیں. مگر ایک یا دو افراد، یاد رکھو کراچی کے بہن بھائیوں، ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے. ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں، اور جب وہ ادارے کی آڑ لیتے ہیں تو اس میں پھر ادارے کے اوپر ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے. اگر ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں اور کریں گے، آپ ہماری فوج ہو، لیکن ہم ان کرداروں کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کہو کہ شہید کو سلوٹ کرتے ہو، دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں. اگر آپ جان کے نذرانہ پیش کرنے والے کو سلوٹ کرتے ہو، دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں. آئین اور اپنے حلف پہ چلنے والے سپاہی کو، چاہے وہ میجر ہو یا وہ سپاہی ہو یا وہ کرنل ہو یا وہ بریگیڈیئر ہو یا وہ میجر جنرل ہو یا وہ کوئی بھی ہو، اس کو ہم سب سلام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہو کہ عوام کے ووٹوں کو بوٹوں کے نیچے روند کے، تو یہ ہم سے نہیں ہوگا. جو حکومتیں بناتا ہے، حکومتیں گراتا ہے، سازشیں کرتا ہے، آپ کے ووٹ کی پرچی کو بوٹوں کے نیچے رونتا ہے، جو آپ کے منتخب نمائندوں کو ایک اقامہ پر اور تنخواہ بیٹے سے نہ لینے پر سازشیں کر کے وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالتا ہے، جو عدالتوں پر اثر انداز ہوتا ہے. عدالتوں میں ججز کی ویڈیوز جو رکھی ان کو دکھا کے کہتے ہو کہ ہمارے پسند کا فیصلہ دو ورنہ تمہاری خیر نہیں. وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے. اس کو ہم نہیں مانتے. اور نواز شریف کیا کہتا ہے میرے بھائیوں؟ نواز شریف کہتا ہے سیاست میں دخل اندازی مت کرو. غلط کہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، کیا نواز شریف غلط کہتا ہے کہ سیاست میں دخل اندازی مت کرو؟ وہ کہتا ہے کہ عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ مت ڈالو، کیا وہ غلط کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ منتخب کرنے اور گھر بھیجنے کا اختیار پاکستان کی عوام کو، جو اللہ تعالیٰ کی نائب ہے اس دھرتی کے اوپر، صرف اس کو یہ اختیار ہے، یہ اختیار اور کوئی استعمال نہیں کر سکتا. تو کیا وہ غلط کہتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ عوامی نمائندوں کی تضحیک مت کرو. وہ کہتا ہے کہ ان کو ایک اقامہ پر گھر مت بھیجو. کیا وہ غلط کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرو، عوامی مینڈیٹ کی عزت کرو. جب وہ یہ کہتا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی عزت کرو تو وہ کہتا ہے کراچی کے عوام کی عزت کرو، سندھ کے عوام کی عزت کرو، پاکستان کے عوام کی عزت کرو. کیا وہ غلط کہتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ اپنے حلف کی پاسداری کرو، آپ اپنے حلف کی پاسداری کرو، کیا وہ غلط کہتا ہے؟ یہی بات تو وہ دیکھو قائد اعظم کا مزار، انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی. اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اس قسم کے لوگ اللہ نہ کرے ان پر بھی غداری کے فتوے لگا رہے ہوتے. وہ کہتا ہے میڈیا کو آزاد کرو، وہ کہتا ہے میڈیا کو حق بات کہنے کی سزا مت دو، پیمرا کو حکم نامے جاری نہ کرو، چینلز کو فون نہ کرو کہ تمہارا فلاں بندہ ذرا زیادہ حق کی بات کرتا اس کو نوکری سے نکالو.
پتہ ہے نا کراچی والوں کہ پچھلے دنوں میں کتنے جو صحافت کے صحیح جو صحافی تھے، حق بات کہنے والے نوکریوں جن کی نوکریاں چلی گئی. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیا کو زنجیروں سے آزاد کرو تو کیا وہ غلط کہتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز اور قاضی فائز عیسیٰ جیسے دیانتدار ججز کو قانون اور آئین پر چلنے کی سزا نہ دو تو کیا وہ غلط کہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا غلط کہتا ہے؟ اور جب یہ کہتا ہے تو کہتے ہو مسلم لیگ نون پر پابندی لگ جائے گی، ہم مسلم لیگ نون پر پابندی لگا دیں گے. کبھی سوچنا بھی نہ. یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے آج. یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جس کو کوئی جنرل پاشا یا جنرل ظہیر الاسلام بنا کے گھر چلتا بنا، جس کے اوپر تم پابندی لگا دو گے تو کوئی بولے گا نہیں. یہ مشرف کی بنائی ہوئی کاف لیگ نہیں ہے جس پہ پابندی لگا دو گے تو کوئی بولے گا نہیں. یہ عوام کی جماعت ہے جس کے کروڑوں ووٹر ہیں. اگر آپ مسلم لیگ نون پر پابندی لگاؤ گے تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام پر بھی آپ کو پابندی لگانی پڑے گی. یہ کروڑوں لوگوں کا تشخص ہے، ایک جماعت نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ایک جماعت نہیں ہے، یہ کروڑوں لوگوں کا چہرہ ہے، کروڑوں لوگوں کی ترجمان ہے، کروڑوں لوگوں کا تشخص ہے. اور ای سی پی میں جاؤ گے مسلم لیگ نون پر پابندی لگانے، تم چلو ذرا ای سی پی، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے اور قوم کو دکھائیں گے کہ فورن فنڈنگ کیس میں تم نے کیا کیا غبن کیے ہوئے ہیں. اور ہم بتائیں گے قوم کو کہ 4 سال سے فورن فنڈنگ کیس میں فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا. اور ہم ای سی پی میں نواز شریف نے تو اداروں کے خلاف کبھی بات نہیں کی، کرداروں کے خلاف کی ہے. اس کا جواب ہے تو کہو نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے. تم تو اپنی ہر تقریر میں کہتے ہو اس کا مذاق اڑاتے اڑاتے اسی کی بات کو سچ ثابت کر دیتے ہو. تو کہو نواز شریف غلط کہہ رہا ہے. اور تم جاؤ ذرا ای سی پی، ہم بھی جائیں گے ای سی پی اور تمہاری وہ والی ویڈیوز لے کر جائیں گے تم نے جہاں کرداروں کو نہیں، فوج بطور ادارہ اس کے اوپر تنقید کی ہوئی ہے. نہ صرف تنقید کی ہوئی ہے، فوج کا مذاق اڑایا ہوا ہے. آج بھی وہ ویڈیوز سب کے پاس محفوظ ہیں. ہمارے پاس وہ ویڈیوز کی کاپی ہے. تم چلو ذرا مسلم لیگ نون کے پیچھے، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور ابھی امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے بہت ہی اچھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے کہا اے پی سی نہیں ہوگی، ہو گئی. پھر کہا کہ اے پی سی میں فیصلے نہیں ہوں گے، ہو گئے. پھر کہا کہ فیصلوں پہ عمل نہیں ہوگا، ہو گیا. آخری بات وہ بھول گئے کہنا. تم کہتے ہو کہ جلسوں اور تحریکوں سے حکومت نہیں جاتی، انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. اور مینگل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی تجویز میں نے نوٹ کر لی ہے. آئندہ نہ بریانی نہ قیمے والے نان، جنرل عاصم سلیم باجوہ کے پیزا سے آپ کی تواضع کی جائے گی انشاءاللہ. وہ بھی آپ ہی کے پیسے کے مفت کھانا. اور جب تک پی ڈی ایم موجود ہے، قوم سے میرا وعدہ ہے، پی ڈی ایم کے سارے سربراہ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، قوم سے میرا وعدہ ہے، آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کراچی کے بہنوں اور بھائیوں، یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک نالائکی اور نااہلی کے اندھیروں سے آپ کو نجات نہیں دلا دیں گے. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک آپ کے بجھے ہوئے چولہے دوبارہ جل نہیں اٹھیں گے. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک پاکستان کو اس نااہلی اور نالائکی اور سلیکٹڈ حکومت سے پہنچنے والے نقصانوں کا ازالہ نہیں ہو جائے گا. یہ تحریک تب تک چلے گی
جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کا بول بالا نہیں ہوگا. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملے گی. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک میڈیا آزاد نہیں ہوگا, جب تک جوڈیشری آزاد نہیں ہوگی, اور جب تک آپ کا حق آپ کو نہیں ملے گا. اور اب جب کہ یہ تحریک چل نکلی ہے اور آپ اس کا ہراول دستہ ہو, تو ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے. بولو, جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے. اونچا بولو, مجھے آواز آنی چاہیے. جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے. جو شیر ہے وہ ڈٹ جائے. کراچی زندہ باد. کراچی کے میرے غیور عوام زندہ باد. پی ڈی ایم زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.